السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات یہ چل رہی تھی الرحمن الرحیم کی تفسیر کی، جو تفصیلات ہیں اس میں، کہ قدرت کا خودرو سامان راحت اور سرور جو ہر طرف دکھائی دیتا ہے، اس کی انسان ناشکری کرتا رہتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو مولانا اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ دنیا موجود ہے، مگر حسن و زیبائی اس کی تمام جلووں اور احساسات سے خالی ہے۔ انسان ہے، آسمان ہے، مگر فضا کی یہ نگاہ پرور نیلگونی نہیں ہے۔ یعنی ایک کنسیپچول بات کہہ رہے ہیں کہ فضا ہے مگر اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تمام جو خوبصورتی چاروں طرف نظر آ رہی ہے، وہ اگر فرض کرو کہ اگر نہیں ہے، ستارے ہیں مگر ان کی درخشندگی اور جہاں تابی کی یہ جلوہ آرائی نہیں ہے۔ یعنی ستارے ہیں مگر چمکتے نہیں ہیں، درخت ہیں مگر بغیر سبزی کے، پھول ہیں مگر بغیر رنگ و بو کے، اشیاء کا اعتدال یعنی ایلیمنٹس کا، چیزوں کا جو بیلنس ہے، اجسام کا تناسب، جو جسموں کے اندر جو ایک ترتیب پائی جاتی ہے، جو ایک پروپورشنلزم پایا جاتا ہے، صداؤں کا ترنم، روشنی اور رنگت کی بو، قلمونی، یعنی طرح طرح کی رنگتیں اور خوشبوئیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ ہم میں ان کا احساس نہیں ہے۔ یعنی مولانا ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن سمجھانے کے طور پہ تصور کر رہے ہیں کہ یا تو یہ خوبصورتی وغیرہ جو ہر طرف نظر آ رہی ہے ہوتی ہی نہیں، یا یہ کہ خوبصورتی تو ہوتی مگر ہمارے اندر اس کو محسوس کرنے کی قوت نہ ہوتی، یا کیفیت جو ہمارے اندر اس کو محسوس کرنے کی وہ نہ ہوتی۔ تو فرما رہے ہیں کہ ذرا احساس کرو کہ ایسی زندگی اور ایسی دنیا کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور کیسا بھیانک اور ہولناک منظر پیش کرتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ تو حسن کا احساس ہو، نہ حسن کی جلوہ آرائی ہو، نہ نگاہ کے لیے سرور ہو، نہ سامع کے لیے حلاوت ہو، یعنی سننے کے لیے، کانوں کے لیے رس گھولنے والی آوازیں ہوں، نہ جذبات کی رقت ہو، نہ محسوسات کی لطافت۔ یقیناً عذاب و جان کا ہی ایک فرمانا ہے کہ یقیناً عذاب و جان کا ہی ایسی حالت ہوتی جس کا تصور بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے عذاب کی اور جان پر ایک مصیبت کی شکل ہوتی اگر ایسا ہوتا۔ لیکن جس قدر قدرت نے ہمیں زندگی دی، اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی حسن و زیبائی کی بخشش سے بھی مالا مال کر دے۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہمیں حسن کا احساس دیا تو دوسرے ہاتھ سے تمام دنیا کو جلوہ حسن بنا دیا۔ یہی حقیقت ہے جو ہمیں رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔ اگر پردہ ہستی کے پیچھے صرف خالقیت ہی ہوتی، یعنی صرف کریشن ہی ہوتا، رحمت نہ ہوتی، یعنی پیدا کرنے یا پیدا ہو جانے کی قوت تو ہوتی مگر افادہ اور فیضان کا ارادہ نہ ہوتا، یعنی اس سے کوئی فائدہ اور ہمارے لیے سہولت نہ پیدا ہو رہی ہوتی، تو یقیناً کائنات ہستی میں فطرت کا فضل و احسان کا یہ عالمگیر مظاہرہ بھی نہ ہوتا۔ تو چنانچہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہاں لا رہے ہیں مولانا، کہ یہ 31ویں سورت کی 20ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
وہ سب تمہارے لیے خدا نے مسخر کر دیا، یعنی تمہیں اس کے اوپر قابو دے دیا، اور اپنی تمام نعمتیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پوری کر دی ہیں۔ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی کتاب ہو روشن۔ ترجمہ ختم ہوتا۔ انسانی طبیعت کا یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا، اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم گنگا کے کنارے بستے ہو، اس لیے تمہارے نزدیک اس کی زندگی کی سب سے زیادہ بے قدر چیز پانی ہے، لیکن یہی پانی جو 20 گھنٹے تک میسر نہ آئے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی قدر و قیمت کیا حال ہے۔ یہی حال فطرت کے فیضان جمال کا بھی ہے کہ اس کے عام اور بے پردہ جلوے شب و روز تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہی حال فطرت کے فیضان و جمال کا بھی ہے کہ جو قدرت کا، فطرت کا جو حسن اور اس کے عام اور بے پردہ جلوے شب و روز ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، اس میں تمہیں ان کی قدر و قیمت محسوس نہیں ہوتی۔ صبح اپنی ساری جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہے، اس لیے تم بستر سے سر اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چاندنی اپنی ساری حسن و افروزیوں کے ساتھ ہمیشہ نکھرتی رہتی ہے، اس لیے تم کھڑکیاں بند کر کے سو جاتے ہو۔ لیکن جب یہی شب و روز کے جلوہ فطرت تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتے ہیں، یا تم ان میں ان کے نظارہ اور سما کی استعداد باقی نہیں رہتی، یعنی اگر تم ایسی بیماری کو پہنچ جاؤ کہ تم ان چیزوں کو محسوس نہ کر سکو، یا اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ یہ تمہارے سامنے نہ رہے، مثلا یہ کہ آپ کو جیل ہو جائے، تو غور کرو اس وقت تمہارے احساسات کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر چیز کی ایک بے بہا برکت اور معیشت اور ایک عظیم الشان نعمت تھی؟ سرد ملکوں کے باشندوں سے پوچھو جہاں سال کا بڑا حصہ ابر و آلود گزر جاتا ہے، کیا سورج کی کرنوں سے بڑھ کر بھی کوئی زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہے؟ اور ذرا سی دیر کو وہاں سورج نکلے تو خوشی کا عالم ہو جاتا۔ ایک بیمار سے پوچھو جو نقل و حرکت سے محروم بستر مرض پر پڑا ہوتا ہے، وہ بتائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگوں فضا کا ایک نظارہ راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک اندھا جو کہ پیدائشی اندھا نہ تھا تمہیں بتا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی یا باغ و چمن کی بہار دیکھے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ تم بسا اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کے لیے ترستے ہو اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیر اور جاؤ چشم کی نمائش ہے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرتوں کا جو خود رو سامان فطرت نے ہر مخلوق کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت و حشمت کون سا سامان نشاط مہیا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس دنیا میں سورج ہر روز چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی ہو اور شام و روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی قندیلوں سے مزین اور جس کی چاندنی حسن افروزیوں سے جہاں تاب رہتی ہو، جس کی بہار سبزہ و گل سے لدی ہوئی ہو اور جس کی فصلیں لہلاتے ہوئے کھیتوں سے گراں بار ہوں، جس دنیا میں روشنی اپنی چمک، رنگ اپنی بو قلمونی، خوشبو اپنی عطر بیزی، موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو، کیا اس دنیا میں کوئی باشندہ آشائش حیات سے محروم اور نعمت و مشیت سے مفلس ہو سکتا ہے؟ کیا کسی آنکھ کے لیے جو دیکھ سکتی ہے اور کسی دماغ کے لیے جو محسوس کر سکتا ہے، ایک ایسی دنیا میں نامرادی اور بدبختی کا کوئی گلہ یا شکایت کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن نے جا بجا انسان کو اس کی اس کفران نعمت پر توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ 14ویں سورت کی 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دے دیں جو تمہیں مطلوب تھیں، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی ہے کہ کبھی شمار نہیں کر سکو گے۔
بلا شبہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عنوان سے اس بات کو ایک دوسرے پیرائے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے جمال معنوی، یعنی جمال معنوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یعنی جمال کی خوبصورتی کی معنویت، یعنی اس کی حقیقت اور اس کی میننگ فلنس، معنوی معنی میننگ فلنس، یعنی پھر فطرت کی بخشائش جمال کے اس گوشے پر بھی نظر ڈالو، فطرت کی بخشائش جمال کے اس گوشے پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے جس طرح جسم اس صورت کو حسن و زیبائش بخشی ہے، اسی طرح اس کی معنویت کو بھی جمال و معنوی سے آراستہ کیا ہے۔ یعنی جسم و صورت کا جمال یہ ہے کہ ہر وجود کے ڈیل ڈول اور اعضاء و جوارے میں تناسب ہے، ایک اس کے اندر ایک بیلنس پایا جاتا، یعنی ہاتھ کی لمبائی اور گھٹنے کی لمبائی اور سورج کے شکل کی، آپ کی جو ہر چیز، جو جسم کا ہر حصہ، اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بیلنس پایا جاتا۔ اور معنویت کا یعنی ایکسپلینیشن کا، یعنی اس کے اندر میننگ فلنس کا جمال اور خوبصورتی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت اور باطنی قوا میں اعتدال ہے، یعنی اس کی جو جس صورت میں وہ بنائی گئی ہے اور جو اس کا ایک روحانی تعلق جا کر کے آپ کی روح سے ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے، اور اسی کیفیت کے اعتدال سے خواص اور فوائد پیدا ہوئے ہیں، اور یہی اعتدال ہے، یہی بیلنس ہے جس نے حیوانات میں ادراک اور حواس کی قوتیں پیدا کی ہیں۔ یعنی جو جتنے بھی جاندار چیزیں جو سینسز ہیں اور جو ان کے اندر پرسیپشن کی طاقت ہے، وہ اس میں بھی ایک اعتدال ہے اور اس میں بھی ایک بیلنس ہے۔ اور پھر انسان کے درجے میں پہنچ کر جو جوہر عقل و فکر کا چراغ روشن کر دیا ہے، یعنی پھر جب سب سے زیادہ جو کارآمد مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جس کو انسان کہتے ہیں، اس کے اندر ایک عقل اور فکر کا ایک دیا جلا دیا ہے اللہ نے اس کے اندر، جس کو قرآن کہہ رہا ہے 16ویں سورت کی 78ویں آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دیکھو یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ تم اپنی ماؤں کے شکم سے پیدا ہوتے ہو اور کسی طرح کی سمجھ بوجھ تم میں نہیں ہوتی، لیکن اس نے تمہارے لیے دیکھنے سننے کے حواس بنا دیے اور سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دے دی تاکہ اس کی نعمت کے شکر گزار ہو۔ یہاں قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا، فرما رہے ہیں کہ کائنات ہستی کے اسرار و غوامس بے شمار ہیں، یعنی اس کے اندر جتنی جو یونیورس ہے، اس کے اندر پے در پے راز کھلے ہوئے ہیں، جو روز کے روز سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ بدلتی ہے اور بدلتی جا رہی ہے اور بن رہی ہے اور مسلسل بنتی جا رہی ہے۔ لیکن روح حیوانی کا جوہر اور جوہر کا جو ادراک اور زندگی کا جو سب سے بڑا نایخل عقدہ ہے، یعنی ایسا جو ابھی تک حل نہیں ہوا، یہ جو ایک راز ہے، حیوانات میں کیڑے مکوڑے تک ہر طرح کا احساس و ادراک رکھتے ہیں، اور انسان و دماغ کے نیا خانے میں عقل و تفکر کا چراغ روشن ہے۔ یہ قوت احساس، یہ قوت ادراک، یہ قوت عقل کیوں کر پیدا ہو گئی؟ مادی عناصر کی ترتیب اور امتزاج سے ایک ماورائے مادہ جوہر کس طرح وجود میں آ گیا؟ یعنی یہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان جو ہے وہ مختلف ایلیمنٹ سے بن کے بنا ہے، تو اس ایلیمنٹ سے یہ عقل کیسے بن گئی؟ یہ ادراک جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں، یہ سوچنے کا اور احساس، اور یہ غم اور خوشی کے احساسات کا محسوس کرنا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ مادی عناصر کی ترتیب اور امتزاج سے ایک ماورائے مادہ، یعنی ایک اوور اینڈ ابو مچ بیٹر اور مچ کمپریہنسو دین دا میٹیریلسٹک ایلیمنٹس،
کہ میل سے جو ایک انسان کے سوچنے کی قوت جو پیدا ہو گئی ہے وہ آخر کار کیسے وجود میں آ گئی. چیونٹی کو دیکھو، اس کے دماغ کا حجم سوئی کی نوک سے شاید ہی کچھ زیادہ ہو، لیکن مادے کے صغیر ترین عصبی ذرے میں بھی احساس، ادراک، محنت، استقلال، ترتیب، تناسب، نظم، ضبط اور صنعت و اختراع کی ساری قوتیں مخفی ہیں. یعنی چینٹی چھوٹی سی جو ہے وہ ہر قسم کی محنت کرتی ہے، اپنی خوراک حاصل کرنے سے لے کے گھر بنانے تک کے جو اس کے سلسلے ہیں عجیب و غریب ہے، اور کتنا سا اس کا سر ہے اور کتنا سا اس کا دماغ ہے. شہد کی مکھی کی کار فرمائیاں ہر روز تمہاری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں. یہ کون ہے جس نے ایک چھوٹی سی مکھی میں تعمیر و حسن کی ایسی منتظم قوت پیدا کر دی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ رحمت کا مقتضا، تقاضا جمال تھا، خوبصورتی تھا، اور ضروری تھا کہ اس طرح اس نے جمال سوری سے دنیا آراستہ کر دی ہے. اسی طرح جمال معنوی کی بخشائشوں سے بھی اسے مالا مال کر دے. یعنی جس طرح سے اللہ نے میٹریلسٹک خوبصورتی دی ہے، اسی طرح سے اللہ نے انسان کو اور تمام مخلوقات کو ایک سوچنے سمجھنے کی ایک کی بھی خوبصورتی دی ہے، جو کہ ایک معنوی معنوں میں ایک ایسی بخشش ہے کہ وہ سب سے بڑی دولت اسے کہا جا سکتا ہے. قرآن اسی بات کو 34ویں سورت کی 6 سے 9 آیتوں میں کہہ رہا ہے، جس کا ترجمہ یہاں پر لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا عزیز و رحیم ہے، جس نے جو چیز بھی بنائی حسن و خوبی کے ساتھ بنائی. چنانچہ یہ اسی کی قدر و حکمت ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کے توالد و تناسل کا سلسلہ خون کے خلاصے سے جو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ ہوتا ہے قائم کر دیا، پھر اس کی تمام قوتوں کی درستگی کی اور اپنی روح میں سے ایک قوت پھونک دی، اور اس طرح اس کے لیے سننے، دیکھنے اور فکر کرنے کی قوتیں پیدا کر دیں. لیکن افسوس انسان کی غفلت پر، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہوتا ہے. یہاں قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا ہے. اللہ جل شانہ مولانا ابوالکلام آزاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی روح کو اپنے اعلیٰ علیین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. عجیب و غریب اور دماغ کی تہوں تک پہنچنے والی دلائل کے ساتھ بات کو لے کے آ رہے ہیں، ایک نئے عنوان کے ساتھ کہ بقائے انفع. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات میں بقائے انفع کا قانون اللہ نے لاگو کیا ہوا ہے. یعنی بقائے انفع کیا ہوتا ہے کہ جو فائدے کی چیز ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز فائدہ نہیں رکھتی وہ ختم ہوتی رہتی ہے. لیکن کائنات ہستی کا یہ بناؤ، یہ حسن، یہ ارتقاء قائم نہیں رہ سکتا تھا اگر اس میں خوبی کی بقا اور خرابی کے ازالے کی ایک اٹل قوت سرگرم کار نہ رہتی. یعنی خوبی جو ہے وہ باقی رہے، اور خرابی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا رہے، یعنی وہ خرابی جو ہے وہ ختم ہو کے اچھائی میں بدلتی رہے. یہ ایک اٹل قوت کے طور پر پوری کائنات میں اللہ نے یہ خود بخود رکھ دی ہے. تو یہ قوت کیا ہے؟ فطرت کا انتخاب ہے. فطرت ہمیشہ چھانٹتی رہتی ہے، وہ ہر گوشے میں صرف خوبی اور بہتری ہی باقی رکھتی ہے، اور فساد اور نقص کو محو کر دیتی ہے. یعنی جو خرابی پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا مادہ ہے یا کام ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا، اپنی موت خود مر جاتا، اور صرف اچھائی پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا حصہ باقی رکھا جاتا ہے، باقی رہتا چلا جاتا ہے. ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں. ہم اسے بقائے اصلاح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور سائنٹیفک لوگ بھی اور ہمارے زمانے کے
فلاسفرز بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ فٹیسٹ کا قانون ہے. کہتے ہیں جی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، یعنی اصلاح کہتے ہیں جو سب سے فٹ ہے. لیکن قرآن بقائے اصلاح کی جگہ بقائے انفع کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس بارگاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو. سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے فٹ چیز ہے وہ فٹ ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نفع ہے، فائدہ ہے اس میں، اس لیے وہ فٹیسٹ ہے. اگر اس میں فائدہ نہ ہوتا تو وہ فٹیسٹ ہی نہ ہوتی، کیونکہ یہ رحمت کار فرما ہے، اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ یعنی فائدہ اور فیضان یعنی جو اچھائی ہو، افادہ اور فیضان ہو. نقصان و برہمی گوارا نہیں کر سکتی. تم سونا کٹھالی میں ڈال کر آگ پر اس کو پکاتے ہو، گرم کرتے ہو، کھوٹ جل جاتا ہے، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے. یہ مثال فطرت کے انتخاب کی ہے. کھوٹ میں نفع نہ تھا، نابود کر دیا گیا. سونے میں نفع تھا، باقی رہ گیا. قرآن کی سورت 13 کی آیت نمبر 17 بھی اس بات کو کہہ رہی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا تو ندی نالوں میں جس قدر سمائی تھی اس کے مطابق بہہ نکلا، اور جس قدر کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر اوپر آ گیا تھا اسے سیلاب اٹھا کر بہا لے گیا. اس طرح جب زیور یا اور کسی طرح کا سامان بنانے کے لیے مختلف قسم کے دھاتیں آگ میں تپاتے ہیں تو اس میں بھی جھاگ اٹھتا ہے اور میل کچیل کٹ کر نکل جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ باطل کی مثال بیان کر دیتا ہے. جھاگ رائے ہو جائے گا چونکہ اس میں نفع نہ تھا. جس چیز میں انسان کے لیے نفع ہوگا وہ زمین میں باقی رہ جائے گی. یہاں قرآن کا ترجمہ ختم ہوتا ہے. یعنی قرآن بھی واضح طور پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دنیا کے پورے کائنات میں بقائے انفع کا نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے کہ جو چیز انسان کے فائدے کے لیے وہ باقی رکھی جاتی ہے، اور جس سے انسان کی ضروریات میں نقصان ہوتا ہے، اس سے نقص پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ رفتہ رفتہ پانی کے جھاگ کی طرح بہہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے. یہ کئی عنوانات کے ساتھ تفسیر جو ہے وہ الرحمن الرحیم کی چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی اور بھی اس میں کئی ٹاپک آئیں گے آگے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. انجم اقبال فرام مکہ مکرمہ.